کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 11واں باب۔ یشوع یابین اور اس کے اتحادیوں کو شکست دیتا ہے۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سیمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان سب بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی مرتفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور حویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر یعنی ایک انبوہ کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشوع اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات، المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو رگیدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشوع نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشوع اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تیخ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا، اور یشوع نے ان بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تیخ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیلیوں نے نہیں جلایا سوا حسور کے جسے یشوع نے پھونک دیا تھا، اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا، اور یشوع نے ویسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ وہ علاقے جن پر یشوع نے قبضہ کیا، سو یشوع نے اس سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی قطع اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ اور یشوع مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا سوا حویوں کے جو جبعون کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشوع نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی حبرون اور دبیر اور اناب سے بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشوع نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ پس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشوع نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشوع نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 12واں باب۔ بادشاہ جن کو موسیٰ نے شکست دی تھی۔ اس ملک کے وہ بادشاہ جس کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار
مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہیں اموریوں کا بادشاہ سیہون جو حسبون میں رہتا تھا، اور اروئیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر، اور میدان سے بحر کنرت تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسیموت سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے، اور جنوب میں پسگا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا۔ اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائیم کی بکیا نسل سے تھا اور استارات اور ادرئی میں رہتا تھا، اور وہ کوہ ہرمون اور سلکا اور سارے بسن میں جسوریوں اور ماکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلاد میں جو حسبون کے بادشاہ سیہون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا۔ ان کو خداوند کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کو ان کا ملک میراث کے طور پر دے دیا، بادشاہ جن کو یشوع نے شکست دی۔ اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے، وہ خلق تک جو سعیر کو نکل گیا ہے، جن بادشاہوں کو یشوع اور بنی اسرائیل نے مارا، اور جن کے ملک کو یشوع نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دے دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابان اور جنوبی قطع میں ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں میں سے، ایک یرو کا بادشاہ، ایک ای کا بادشاہ جو بیتیل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک حبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لکیس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ، ایک دبیر کا بادشاہ، ایک جدر کا بادشاہ، ایک خرما کا بادشاہ، ایک اراد کا بادشاہ، ایک لبناہ کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتیل کا بادشاہ، ایک تفوع کا بادشاہ، ایک حفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ، ایک مدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سیمرون مرون کا بادشاہ، ایک اشکاف کا بادشاہ، ایک تعناک کا بادشاہ، ایک مجدد کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کے یکنعام کا بادشاہ، ایک دور کی مرتفع زمین کے دور کا بادشاہ، ایک گوئیم کا بادشاہ جو جلجال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 13واں باب۔ علاقہ جس پر قبضہ کرنا باقی تھا۔ اور یشوع بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے: فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب جسوری، سیہور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی جو جنوب کی طرف ہیں، اور کنانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سیدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبیلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف سے بالجد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حماد کے مدخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصرفات المائیم تک، کوہستانی ملک کے سب باشندوں یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے۔ سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ دریائے یردن کے مشرق کی سرزمین کی تقسیم۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کے سب شہر
جو حزبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور جسوریوں اور ماکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفعیم کی بکیا نسل سے تھا اور استارات اور ادرئی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا، تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور ماکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ جسوری اور ماکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ علاقہ جو روبن کے قبیلہ کو دیا گیا، اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کے پاس کا سارا میدان، حزبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات بعل اور بیت بعل معون اور یحسا اور قدیمات اور مفت اور کریتام اور سبمہ اور زرا السہر جو وادی کے کوہ میں ہے، اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین، اور بیت یسیموت اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سیہون کا سارا ملک جو حزبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا سیہون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور بور کے بیٹے بلعام کو جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی، یہی شہر ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ علاقہ جو جد کے قبیلہ کو دیا گیا، اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یا عزیر اور جلاد کے سب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک اروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حزبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور مہانیم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت ہارم اور بیت نمرہ، اور سکات اور صفون یعنی حزبون کے بادشاہ سیہون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک، یردن اور اس کی ساری نواحی یعنی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ مشرق میں وہ علاقہ جو منسی کے قبیلہ کو دیا گیا، اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی، مہانیم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یرو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب، دریائے یردن کے مغرب کی سرزمین کی تقسیم، اور وہ حصے جن کو کنعان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں۔ ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار 2.5 قبیلوں کی میراث ان کو دے دی تھی، اور اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراث نہیں دی، کیونکہ بنی یوسف کے 2 قبیلے تھے، منسی اور افرایم، سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا، سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے، اور ان کی نواحی کے جو ان کے چوپایوں اور مال کے لیے تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ حبرون کا علاقہ کالب کو دیا گیا۔
तब बनी यहूदा जिलजाल में यशवा के पास आए और किंजी युफना के बेटे कालिब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्द खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादिस बरनी में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादिस बरनी से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 बरस का था और मैंने उसको वही खबर ला कर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खा कर कहा कि जिस ज़मीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मीरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 बरसों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था और जंग के लिए और बाहर जाने और लूटने के लिए। जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज़ किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहाँ बसते हैं और वहाँ के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक दूँ। तब यशवा ने युफना के बेटे कालिब को दुआ दी और उसको हबरून मिरास के तौर पर दे दिया। सो हबरून उस वक्त से आज तक किंजी युफना के बेटे कालिब की मिरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हबरून का नाम करीत अरबा था और वो अरबा अनाकीम में सबसे बड़ा आदमी था और उस मुल्क को जंग से फिरागत मिली। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से यशवा नबी की किताब, उसका 15वां बाब। इलाका जो यहूदा के कबीला को दिया गया। और बनी यहूदा के कबीला का हिस्सा उनके घरानों के मुताबिक कुरा डालकर अदूम की सरहद तक और जनूब में दश्ते सीन तक, जो जनूब के इंतहाई हिस्सा में वाक़या है, ठहरा। और उनकी जनूबी हद दरियाए शोर के इंतहाई हिस्सा की उस खाड़ी से जिसका रुख जनूब की तरफ है शुरू हुई और वो अकरबीम की चढ़ाई की जनूबी सिमत से निकल सीन होती हुई कादिस बरनी के जनूब को गई, फिर असरून के पास से अदार को जाकर करका को मुड़ी और वहाँ से अजमून होती हुई मिस्र के नाले को जा निकली और उस हद का खात्मा समंदर पर हुआ। यही जनूबी सरहद होगी। और मशरकी सरहद यर्दन के दहाना तक दरियाए शोर ही ठहरा और उसकी शिमाली हद उस दरिया की उस खाड़ी से जो यर्दन के दहाना पर है शुरू हुई और यह हद बैत हजला को जाकर और बैत अल अराबा के शिमाल से गुजरकर रोबन के बेटे बोहन के पत्थर को पहुंची। फिर वहां से वो हदकूर की वादी होती हुई दबीर को गई और वहां से शिमाल की सिमत चलकर जिलजाल के सामने से जो अदमीम की चढ़ाई के मुकाबिल है जा निकली। ये चढ़ाई नदी के जनूब में है। फिर वो हद ऐन शम्स के चश्मों के पास होकर ऐन राजल पहुंची। फिर वही हद हनूम के बेटे की वादी में से होकर यबूसियों की बस्ती के जनूब को गई। यरूशलेम वही है और वहाँ से उस पहाड़ी की चोटी को जा निकली जो वादी हनूम के मुकाबिल मगरिब की तरफ और रफ़ाईम की वादी के शिमाली इंतहाई हिस्सा में वाक़या है। फिर वही हद पहाड़ की चोटी से आबे नफ्तूह के चश्मा को गई और वहाँ से कोहे अफरून के शहरों के पास जा निकली और उधर से बाला तक जो करीत यरीम है पहुँची और बाला से होकर मगरिब की सिमत कोहे शईर को फिरी और कोहे यारीम के जो कसलून भी कहलाता है शिमाली दामन के पास से गुजरकर बैत शम्स की तरफ उतरती हुई तमना को गई और वहाँ से वो हद अकरून के शिमाल को जा निकली। फिर वो सकरून से होकर कोहे बाला के पास से गुजरती हुई यबनीएल पर जा निकली और इस हद का खात्मा समंदर पर हुआ और मगरबी सरहद बड़ा समंदर
اور اس کا ساحل تھا۔ بنی یہودا کی چاروں طرف کی حد ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے۔ کالب حبرون اور دبیر کو فتح کرتا ہے، اور یشوا نے اس حکم کے مطابق جو خداوند نے اسے دیا تھا، یفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودا کے درمیان اناک کے باپ اربا کا شہر کریت اربا جو حبرون ہے حصہ دیا۔ سو کالب نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں یعنی سیسی اور اخیمان اور تلمی کو جو بنی اناک ہیں نکال دیا، اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا۔ دبیر کا قدیمی نام کریت صفر تھا، اور کالب نے کہا جو کوئی کریت صفر کو مار کر اس کو سر کر لے اسے میں اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ تب کالب کے بھائی کنس کے بیٹے غتنییل نے اس کو سر کر لیا، سو اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس آدمی کو ابھارا کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے، سو وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا برکت دے، کیونکہ تو نے جنوب کے ملک میں کچھ زمین مجھے عنایت کی ہے، سو مجھے پانی کے چشمے بھی دے۔ تب اس نے اسے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے عنایت کیے۔ یہودا کے شہر بنی یہودا کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ہے، اور ادوم کی سرحد کی طرف جنوب میں بنی یہودا کے انتہائی شہر یہ ہیں: قبضییل اور ایدر اور یجور اور کینا اور دیمونا اور ادعدا اور قادس اور حسور اور اتنان، زیف اور تلم اور بعلوت اور حسور اور حدتا اور کریت حسرون جو حسور ہے، اور امام اور سما اور مولادہ اور حصار جدہ اور حشمون اور بیت فلت اور حسر اور سوال اور بیر صبا اور بزیوت یح بعلا اور یعیم اور عظیم اور التولد اور کسیل اور حرمہ اور سکلاج اور مدمنہ اور سنسناہ اور لباوت اور سلیہیم اور عین اور ریمون، یہ سب 29 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اور نشیب کی زمین میں استال اور سرح اور اسناہ اور زنوہا اور عین جنیم، تکوہا اور اینام، یرموت اور ادلام، شوکا اور عزیکا اور شریم اور ادیتیم اور جدیرہ اور جدیرتیم، یہ 14 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ زنان اور ہداشا اور مجدل جد اور دلان اور مصفا اور یکتییل، لکیس اور بسکت اور اجلون اور کبون اور لہمام اور قتلیس اور جدیروت اور بیت جدون اور راما اور مکیدہ، یہ 16 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ لبناہ اور عطر اور اسن اور یفنا اور اسنا اور نصیب اور قائلہ اور اگزیب اور مریسا، یہ 9 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اکرون اور اس کے قصبے اور گاؤں، اکرون سے سمندر تک اشدود کے پاس کے سب شہر اور اس کے گاؤں، اشدود اپنے شہروں اور گاؤں سمیت اور غزہ اپنے شہروں اور گاؤں سمیت مصر کی ندی اور بڑے سمندر اور اس کے ساحل تک، اور کوہستانی ملک میں سمیر اور یتیر اور شوکا اور دناہ اور کریت سنا جو دبیر ہے، اور اناب اور استموع اور انیم اور جشن اور حلون اور جلوہ، یہ 11 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ عراب اور دماح اور ایشان اور ینیم اور بیت تفوع اور افیکہ اور ہمتا اور کریت اربا جو حبرون ہے اور سیغور، یہ 9 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ معون، کرمل اور زیف اور یوتا، یزریل اور یقدیام اور زنوہا، کین، جبا اور تمنا، یہ 10 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ حلحول اور بیت سور اور جدور اور مارات اور بیت انوت اور التکون، یہ 6 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ کریت بال جو کریت یاریم ہے اور زبا، یہ 2 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اور بیابان میں بیت عرابہ اور میدین اور سکا کے اور نبسان اور نمک کا شہر
اور عین جدی یہ 6 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اور یبوسیوں کو جو یروشلم کے باشندے تھے بنی یہودا نکال نہ سکے، سو یبوسی بنی یہودا کے ساتھ آج کے دن تک یروشلم میں بسے ہوئے ہیں۔ آمین اور آمین۔